ہماری زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ رات پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک حصہ دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ دن کے اعمال ہم اپنے شعور کے ساتھ جو ہم سے بن پاتا ہے دین دنیا کے حوالے سے ہم انجام دیتے ہیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا آرام کے لیے بنایا ہے۔ پچھلی تھکان اس سے دور ہو جاتی ہے اور جسم قوت پکڑ کر اس اہلیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اگلے دن کی ذمہ داریوں کو وہ بخوبی انجام دے سکے۔ اس لیے نیند کا پرسکون آنا وہ ہمارے دین کے لیے اور ہماری دنیا دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسلمان کو اس کی نیند کا جو حصہ ہے وہ مکمل ملے، تاکہ وہ اگلے دن کی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی دشمنیوں میں سے اس دشمنی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شیطان اول تو بندے کی دنیاوی زندگی میں دن کے ٹائم اسے تکلیف دیتا ہے، اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے وسوسوں کا، وہم کا، خرافات کا، کفر کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے لیے درجنوں فرشتے ایک ایک انسان کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات ثابت ہے، تاکہ شیطان کے شر سے یہ بچ سکے۔ جب دن کے وقت شیطان کا داؤ نہیں چلتا تو وہ مسلمان کی رات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اسے بے خوابی کا شکار کرتا ہے، اسے ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، اسے وہم اور وسوسے کا شکار کرتا ہے، اسے خوف زدہ کرتا ہے۔ اس میں پیش نظر یہ احلام ہے، احلام میں اس کے پیش نظر صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا سکون خراب ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کوئی فکر مسلط ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے، کوئی وسوسہ مسلط ہو جائے، کوئی خوف مسلط ہو جائے، تو وہ کوئی کارکردگی بھی صحیح ادا کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر وقت سہما سہما رہتا ہے اور نفسیاتی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس وار سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ طریقے سکھائے ہیں۔ ان طریقوں میں سب سے اول طریقہ، اور شاید آج وہ طریقہ تقریباً قوم کو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر عمل عموماً نہیں کیا جاتا، الا یہ کہ تعلیمی اداروں میں اب بھی شاید اس طرح کا ماحول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں، وضو کریں، اور وضو کر کے اگر بن پائے ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ افضل ترین طریقہ ہے نیند سے پہلے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو شخص بے خوابی کا شکار ہے وہ کر کے دیکھے، انشاءاللہ اس کا آدھے سے زیادہ مسئلہ اللہ کی توفیق سے ایسے ہی حل ہو جائے گا۔ آدھے سے زیادہ مسئلہ ایسے بندے کے قریب، یہ اتنا مضبوط حصار ہے آپ کے ارد گرد جو ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے شیاطین آپ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے ہیں اور آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر بستر پر جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفث فراشہ بداخلۃ ازارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت کے پلو سے اپنے بستر کو جھاڑتے تھے بسم اللہ پڑھ کر، اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ دروازہ بند کرنے لگے بسم اللہ پڑھیں، برتن ڈھانپنے لگے بسم اللہ پڑھیں، قدم اندر رکھنے لگیں گھر میں بسم اللہ پڑھیں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے جب دروازہ بند کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا،
تم اگر اس طرح لاک کر دیتے ہو، بند کرتے ہو، تو شیطان اسے کھول نہیں سکتا ہے، اسے کھول نہیں سکتا ہے۔ یہ چیزیں غیر مرئی اللہ نے ہمارے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم خوف کا شکار نہ ہو جائیں، ہم ڈر کا شکار نہ ہو جائیں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی کہ اللہ کا نام لینے سے ان کا حشر کیا ہوتا ہے اور یہ کتنی کمزور ہوتی ہیں اور کتنی بے بس ہوتی ہیں، یہ اگر ہم مشاہدہ کرتے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے۔ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے انہیں اوجھل رکھا، لیکن جو ان کے اثرات ہیں وہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھتے ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں، معوذات پڑھتے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہاتھوں پر پھونک مارتے، سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، دائیں کروٹ لیٹ جاتے، دعا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتے۔ من قرأ آیتان من آخر البقرہ کفتاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کفتاہ کا کیا معنی ہے؟ بعض نے کہا کہ اس کی تہجد شمار ہو جاتی ہے، یعنی ثواب میں جیسے آپ اشراق پڑھتے ہیں اور آپ کا حج شمار ہو جاتا ہے، ثواب میں ہو نہیں جاتا حج لیکن ثواب آپ کا بھر لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ دو آیتیں رات کو اگر پڑھے گا تو تہجد کا ثواب اس کا لکھا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ کفتاہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، رات کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس کے ایمان کی گواہی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سارے معنی ہیں اس میں الحمدللہ۔ تو یہ دو آیتیں پڑھیں، خصوصاً اگر خواب میں ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، نیند میں سکون نہیں ہے، تو ان دو آیتوں کو تو فرض کر لیں اپنے آپ پر، لازمی پڑھ کے سوئیں۔ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں جو بھی 8، 10، 11 جو بھی دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر آخر تک، ان میں سے ہر دعا پر اللہ رب العزت آپ جب پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ یہ بخاری میں الفاظ آئے ہیں، کتاب التفسیر صحیح بخاری میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخری جو آیتیں ہیں دو، ان میں جو بندہ پڑھتا ہے ہر مطالبے پر اللہ فرماتے ہیں میں نے کر دیا تیرا یہ کام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کہیں کہ میں نے یہ کر دیا اور آپ مانگ رہے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ میں بھول جاؤں یا مجھ سے غفلت میں یہ کام ہو جائے تو دونوں معاف کرنا، پکڑ نہ کرنا۔ ربنا لا تحمل علینا اسرا، اے اللہ بوجھ نہ ڈالنا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر اتنے بوجھ، اتنی ذمہ داریاں، اتنی فکریں نہ ڈال دینا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، معاف کر دے، واغفر لنا، مغفرت فرما، ورحمنا، رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ان سارے مطالبوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ لازم ہے، اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ پڑھا کریں، یہ پڑھ کے سوئیں۔ اور آخری بات ایک دعا ہے جو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہم نے اسے یوں سمجھے درجنوں مرتبہ آزمایا ہے، دیکھا ہے الحمدللہ۔ بچہ سوتے سوتے رات کو 2 بجے اچانک رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، رونے لگ گیا اور سنبھال ہی نہیں رہا۔ ماں باپ اب کیا کریں؟ نہ اس کا کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے نہ کچھ ہے، سنبھال ہی نہیں رہا۔ اگر پڑھنے کے قابل ہے یہ دعا اسے پڑھائیں، اسی لمحے وہ سو جائے گا جیسے آپ نے پین کلر اسے لگا دیا ہو اللہ کی توفیق سے۔ اور اگر وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو آپ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، اگلے لمحے اسے نیند ہوگی اور وہ بے فکر سوئے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے کوئی تکلیف نہیں، جس چیز نے اسے ڈرایا ہے وہ دفع ہو جائے گی۔ یہ تو یوں سمجھے درجنوں مرتبہ ہم نے دیکھا، اور ہماری کیا حیثیت ہے، یہ تو صرف ہم ایمان کی تسلی کے لیے اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اپنائیں اور اسے اہمیت دیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے مکمل کلمات لے کر، اللہ کی پوری صفتوں کا تذکرہ کر کے میں اللہ پاک کی حفاظت میں آتا ہوں، میں اللہ پاک کی حفاظت میں آتا ہوں۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ، میں اللہ کی حفاظت پہ آتا ہوں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، وعقابہ، اللہ پاک کی سزاؤں سے بچنے کے لیے، وشر عبادہ، اللہ کی مخلوق کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، ومن ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے، وَأَن يَحْضُرُونَ، اور شیطانوں کے حاضر ہو جانے سے بچنے کے لیے میں اللہ پاک کا نام لے کر اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اب جب اللہ کا نام لے کر کوئی اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نام بھی لیا جائے اور پھر کوئی اس کو توڑ بھی سکے۔ دعا کیا کرتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ایسی ہے کہ اسے شیاطین اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ بس نہ کریں اور آپ پڑھتے رہیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی صفتیں، اللہ کے نام لے کے، التی لا یجاوزہن احد، جن ناموں کو کوئی پار نہیں کر سکتا، لا یجاوزہن احد، جن ناموں کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، نام لیا جائے پھر کوئی پار نہیں کر سکتا، من شر ما خلق، اللہ کی ساری مخلوق کے شر سے، وذرا، ساری مخلوق کے شر سے، وبرا، من شر ما ینزل من السماء، آسمان سے اترنے والے شر کے حفاظت کے لیے، ومن شر ما یخرج منہا، زمین سے نکلنے والے شر سے حفاظت کے لیے، من شر فتن اللیل والنہار، رات کے فتنوں اور دن کے فتنوں سے بچنے کے لیے، من شر کل شیطان، ہر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، ومن شر کل طارق، اور رات کو حملہ آور ہونے والے ہر حملہ آور ہونے کے شر سے میں پناہ کے لیے اللہ کا نام لیتا ہوں۔ بس آپ کی حفاظت اللہ کا نام ہے، آپ نے اللہ کا نام لیا، آسمان سے اترنے والی چیز، زمین سے نکلنے والی چیز، آسمان میں داخل ہونے والی چیز، زمین میں داخل ہونے والی چیز، رات کو حملہ آور ہونے والی چیز، دن کو حملہ آور ہونے والی چیز، ہمزات الشیاطین، ہر طرح کے حملوں سے آپ محفوظ ہو گئے۔ آخر میں آپ کہتے ہیں یا رحمان، او رحم کرنے والے، میں تیری حفاظت میں آ گیا ہوں، میں اپنی سیکورٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا، آپ تو اپنی رحمت کر دینا۔ تو ان دعاؤں کو پڑھیں، ان سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ بے خوابی سے آپ کلی طور پر اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائیں گے، پرسکون نیند سوئیں گے۔ اکثر بیماریوں کی سبب ہے جو وہ پرسکون نیند نہ ہونا ہے، یا نیند ہے لیکن پرسکون نہیں ہے، نیند ہے لیکن بندہ جاگ رہا ہے، شعور کے حساب سے جاگ رہا ہے، دماغ اس کا تھکا ہوا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے 100 بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو انہیں پڑھیں اور دین اور دنیا دونوں کی بہتری کے لیے کارآمد زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ